ہیلو السلام علیکم، میں راشد محمود چودھری آپ کے لیے اس ویک کے والیوم بیسڈ انالیسس لے کر حاضر ہوں۔ گولڈ میں ویکلی میں چلتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ویکلی میں کافی بڑا والیوم آیا ہے اور ایک کینڈل بنی ہے جس کے نیچے وک ہے، باڈی سے نیچے تقریباً 50% سے بھی زیادہ وک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں بائنگ ہوئی ہے، والیوم بھی بہت بڑا ہے۔ اس سے پہلی کینڈل بھی چھوٹے سائز کی تھی اور والیوم بڑا تھا، اب اس کے بعد یہ شیک آؤٹ ٹائپ کینڈل بنی ہے۔ اگر اس کا فالو تھرو ہوتا ہے تو پرائسز اس کی لو بریک نہیں کریں گی، اگر بریک آؤٹ کر دیتی ہے مے بی ایک اور شیک آؤٹ آ جائے، مے بی کہ پرائسز اس طرح سے بیہیو کریں۔ یہ یہاں پر دیکھیں آپ، اس طرح سے پرائسز جو ہیں بہت زیادہ نیچے بھی آ سکتی ہیں اگر اس کی لو کو بریک کر کے کلوز کر دیں یا اس شیک آؤٹ کو فالو تھرو نہ کریں، یعنی ریجیکشن نہ دیں اور نیچے ہی جاتی رہیں۔ ٹھیک ہے، اب نیکسٹ ویک پرائسز اس کے اندر بائی کی کلوز ہو جائیں یا اسی ویک میں اس کی آئی بریک کر دیں تو یہ بڑی تیزی سے بولش جا سکتی ہے، جو کہ 4886 سے لے کر 5006 تک کے لیول کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر یہ اس کی آئی لاسٹ ویک کی آئی کو بریک کرتی ہے۔ اس کے بعد ڈیلی میں آ جائے، ڈیلی میں ایک بولش انگلف بنا ہے، یہ لیول میں نے آپ کو لائیو بتائے تھے۔ ایگزیکٹ اس لیول کو ٹیسٹ کر کے پرائس جو ہے ایک بڑے والیوم سے ریجیکشن دی، اس کے بعد انہوں نے انگلف کیا اور اگلی کینڈل کا والیوم لو ہے اور اس کے اوپر وک بھی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ڈے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نو سپلائی کینڈل بنی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس نو سپلائی کینڈل کی ہائی بریک آؤٹ ہوتی ہے تو پرائسز یہاں پر یہ جو ایریا ہے اس ایریا میں آپ کو یہ کینڈل، ٹھیک ہے، یہ مین کینڈل ہے جہاں پر بائنگ ہوئی ہے، تو اس کینڈل کی ہائی بریک آؤٹ یعنی 4688 بریک آؤٹ ہونے کے بعد 4700 کر لیں، کیونکہ اس کی وک بھی شامل کر لے سکتے ہیں۔ اگر تو یہاں سے ایبزارپشن سے بریک آؤٹ ہوتا ہے تو پھر پرائسز زیادہ اچھی بولش چلی جائیں گی۔ فیک آؤٹ ہوتا ہے تو اس کے اوپر کافی سپلائی ایریاز ہیں جو کہ ہم لائیو میں آپ کو بتاتے رہیں گے کہ پرائسز وہاں سے دوبارہ سیل ہو سکتی ہیں یا نہیں۔ اسمالر ٹائم فریم میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہاں پر ہمارے پاس 4668 اور 4680 کا ایریا ہے۔ اگر یہ ایریا بریک آؤٹ ہو جاتا ہے تو پرائسز تھوڑی مزید بولش چلی جائے گی۔ اگر پرائسز اس کو بریک آؤٹ نہیں کرتی تو یہاں سے ہی پرائسز نیچے آئیں گی اور نیچے والے لیول ہم اسمالر ٹائم فریم میں نکالتے ہیں۔ تو اب یہاں پر صورتحال یہ ہے H1 میں کہ یہ بہت بڑی سیلنگ آئی ہے اور اس کے بعد ایفرٹ اینڈ رزلٹ کا سگنل آیا اور پرائسز نیچے آ رہی ہیں۔ اب پرائسز مزید بھی نیچے آ سکتی ہیں، مزید نیچے آتے ہوئے پرائسز جو ہیں وہ اس ویک کی ٹیسٹنگ کرنے آ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس ویک کی لو ہے 4516، تو یہ بریک آؤٹ کے بعد پھر تو آپ سمجھیں کہ پرائسز اور زیادہ مزید سیل میں چلی جائیں۔ ٹھیک ہے، اسمالر ٹائم فریم میں آپ M30 میں اس کینڈل کو دیکھیے، یہاں سے کوئی ریجیکشن ملتی ہے یا اس ایریا سے کوئی ریجیکشن ملتی ہے آپ کو، پرائسز نیچے آ کر یہاں سے کچھ بولش ہوتی ہے تھوڑی یا زیادہ، اور لاسٹ ہوپ جو ہمارے لیے موجود ہے اس چارٹ پر وہ یہ والا ایریا ہے بائرس کے لیے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ ایریا بریک آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پھر پرائس مزید نیچے جائے گی۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ یہاں سے اس ایریا سے جو کہ 4597 سے 4586 اور پھر 4575 سے 4558 کا ایریا بائنگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ 4543 سے 4516 ان ایریاز میں بائنگ دیکھ سکتے ہیں۔ رسک ریوارڈ 1:1 ہی رکھیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر پرائسز ان ایریاز سے بلش جاتی ہیں یا یہاں سے بلش آتی ہیں تو یہاں پر بھی آپ کو ٹیسٹ مل سکتا ہے، اوپر بھی۔ اوپر ٹیسٹنگ کے لیے ایک تو اس ویک کو ذہن میں رکھیں کہ اس ویک میں الٹرا ہائی والیومز ہیں تو اس کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے۔
اسمالر ٹائم فریم میں اس کے اندر سپلائی ہوگی یقیناً، جس وجہ سے پرائسز کو ٹیسٹ کر کے بھی سیل آف ہو سکتے ہیں، اور اگر اس کو فیک آؤٹ کرتی ہیں اور اوپر ہمارے لیول کی طرف آتی ہیں تو اس لیول کے ٹیسٹ پر بھی آپ سیلنگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان 2 لیول سے سیلنگ اور نیچے جو لیولز ہیں یہاں سے بائنگ دیکھنی ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ پرائسز جس طرح سے موو کریں گی، مارکیٹ انفولڈ ہوگی، وہ روزانہ 8 سے 10 بجے میں آپ کو اپڈیٹس دیتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے، اس میں انالیسس بھی ہوتے ہیں، لیولز بھی ہوتے ہیں، اور جو چیزیں اس وقت لائیو سمجھ آ رہی ہوتی ہیں اس کے مطابق میں اپڈیٹس دیتا رہتا ہوں، جیسا میں مارکیٹ کو بائی کاف اور بی ایس اے بیسڈ انالیسس کر کے سمجھتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ جی، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔